شہزان ولیم بھائی بتائیں کہ کس طرح منایا جاتا ہے کرسمس؟ پورا دن جو ہے عید ہوتا ہے، تو یہ کس طرح آپ لوگ مناتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں، کیونکہ اس وقت گوادر سے لے کر ژوب تک ہمارے شو کو سنا جا رہا ہے۔ تو جی شہزان بھائی۔ ونس اگین وطن یار خلجی صاحب، آپ کا میں بڑا مشکور ہوں، سونا بلوچستان کی پوری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے پروگرام سے پہلے ایک کرسمس کی پوری سیلیبریشن کر کے اس چیز کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے مسلم بھائی بھی اس کرسمس کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور میں صرف کہنا چاہوں گا کہ میں مزید ڈیٹیل میں جاتا ہوں کہ کرسمس کا تہوار ہم سب کا تہوار ہے، جی۔ تمام دنیا کے اندر کرسمس کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ ایکچولی 25 دسمبر یہ ہمارے جیسس کرائسٹ کی برتھ کا دن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب جیسس کرائسٹ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ پوری دنیا کی نجات کے لیے پیدا ہوئے، اور یہ آج ان کی برتھ کا دن ہے 25 دسمبر۔ اور ہم صرف 25 دسمبر کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، بلکہ 1 دسمبر سے یہ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی سلسلہ کرسمس منانے کا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جی۔ اور یہ 1 دسمبر سے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کرسمس سیزن ہے، اور کرسمس سیزن از دا ریزن اونلی جیسس کرائسٹ۔ جی بالکل۔ اور یہ آپ کا فرسٹ نیو ایئر تک چلے گا۔ اور یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ خوشیوں کا تہوار ہے، کیونکہ جیسس کرائسٹ دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر بڑے اچھی میں بات کہنا چاہوں گا، بلوچستان کے اندر جہاں جہاں ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس خوشیوں میں تمام اقوام کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ واہ زبردست۔ جو جو ان کے حلقہ احباب کے لوگ ہیں یہاں پر، یعنی کہ وہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، ایک دوسرے کو کیک گفٹ کرتے ہیں، مختلف تقاریب ہوتی ہیں، اور کرسمس کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور جہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہو کر اس کی سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت اچھا میسج آتا ہے سر۔ جی بہت خوب بہت خوب۔ اور آج آپ نے عید کے کپڑے بھی پہنے ہوئے، میں ان کپڑوں کی بھی مبارکباد بالکل دیتا ہوں شہزان ولیم بھائی۔ اور ہمارے جو مسیح برادری ہے سن رہی ہوگی یہ پروگرام گوادر سے لے کر ژوب تک کا اسپیشل ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے سنو بلوچستان کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا، میں بھی اکثر تقریبات میں جاتا رہتا ہوں، بلکہ آپ ہی کی انویٹیشن پہ، آپ ہی کی توسط سے میں جاتا رہتا ہوں اکثر کرسمس جو تقریبات منعقد ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کرسمس جو ہے وہ اتحاد، یکجہتی، امن، اخوت کا پیغام بھی ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ امن کو چاہیں، وہ بھائی چارگی کی زندگی گزاریں، اور وہ ایک دوسرے کے غمخوار رہیں، اور برے دنوں میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے شہزان ولیم صاحب؟ وطنیر صاحب، بڑا نائس آپ نے کہا۔ ایکچولی کرسمس کا میسج کیا ہے؟ جی۔ ہمارے جیسس کرائسٹ جب اس دنیا میں آئے تو گو کہ وہ ان کی برتھ ڈے کا دن ہے، دوسری طرف وہ نجات کا دن ہے، اور ان کا میسج یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ویسی محبت رکھنی جیسے آپ اپنے بھائی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک کرتا نہیں ہے، وہ غریب ہے، لاچار ہے، تو کرسمس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر اچھے کھانے ہیں تو آپ نے اس کھانوں میں ان کو شیئر کرنا ہے۔ اچھا، ان کو شریک کرنا ہے۔ جی ہاں، زبردست۔ اگر آپ کے پاس 2 ڈریس ہیں تو آپ نے اپنا ایک ڈریس اس بندے کو دینا جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ پوری ہماری مسیح کمیونٹی، ہماری مسیح قوم یہ اس چیز کا درس دیتی ہے کہ آپ نے لو، شیئر اینڈ کیئر کے فارمولے کے ساتھ چلنا ہے۔ لو کیا ہے؟ جو جیسس کرائسٹ نے اس دنیا میں آ کر ہمیں لو دیا، اور کراس پر جا کر سب کو معافی کا درس دیا۔ وہی میسج ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لو، کیئر اینڈ شیئر۔ شیئرنگ جب تک ہم لو کی نہیں کریں گے تو اٹ مینس کہ بے معنی ہے۔ جو عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسس کا میسج یہی ہے۔ ہم نے بھائی چارہ، اخوت
اور ان جیسی چیزوں کے ساتھ تمام لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنی ہے. اصل میسج تو اس کرسمس کا یہی ہے. ہم نے تکبر، حسد، لالچ اور جتنی دنیاوی یعنی کہ ان چیزیں ان کو نفی کرنی ہے، اور ہر اس بندے کو ہم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ ملانا ہے جس کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی غریب ہے، اور اگر دوسری طرف اگر ہمارے کوئی دوسرے ایسے لوگ ہیں جس کو خدا نے بہت کچھ دیا ہے، تو کرسمس ہم نے ایسے نہیں منانا. کرسمس میں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں بھی یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی جیسی کریں کہ اب دینے کا وقت ہے، لینے والا وقت نہیں ہے. جی دینا، دینے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اگر آپ اسکول میں جب جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس 2 پینسلز ہیں تو ایک پینسل اس بچے کے تو جس کے پاس نہیں ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس ایک ربڑ ہے اور دوسرے کے پاس نہیں، اس کو وہ دیں. اور اپنے لنچ باکس میں وہ چیزیں رکھیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں لنچ باکس میں اپنی مائیں، ہماری جو مائیں ہیں وہ بچوں کی تربیت کریں کہ اس کے لنچ باکس اگر ان کی جیب اجازت دیتی ہے تو کچھ 2 چیزیں رکھیں، اور اس کو کہیں کہ بیٹا اگر آپ کے فرینڈس میں کوئی نہیں ہے تو اس کو جا کے دیں. ایز اٹ از ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب کرسمس اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ایون کہ ہمارے اور بھی جو ہمارے کزنز بردرز ہیں، کیا ان کی طرف یا ہماری قوم کے اندر کوئی ایسے لوگ تو نہیں رہ گئے. پلیز ہیلپ کریں. کیونکہ کرسمس کا کبھی بھی یہ میننگ نہیں ہے کہ ہم صرف اچھے کھانے کھائیں یا ہم اچھے کپڑے پہنیں یا ہم صرف اچھی چیزوں کی سیلیبریشن کریں. کرسمس کا ریئل میسیج یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے مانند پیار کریں، ان کو لے کر آئیں. کیونکہ یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کی پریچنگ بھی یہی تھی کہ آپ نے ہر غریب کو، ہر پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا ہے. اور کبھی بھی آپ نے جو اس دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اس دنیا کے اندر مزید بہتری چاہتے ہیں، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم لو، کیئر، شیئر کی بات کریں. زبردست. اور وقت بھی یہی ہے، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معاشرے میں امن، پیار اور محبت کا پیغام پھیلایا جائے. اور بالخصوص اگر ہم پاکستان کے سیناریو میں دیکھیں تو پیار، امن، محبت جو ہے وہ پوری پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے ضرورت ہے، جس میں ہمارے اقلیتی برادری بھی وہ پاکستانی کمیونٹی میں آتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت زبردست. جیسے آپ نے بات کی، جیسے کہ ہم پروگرام سے پہلے بھی بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم شروع سے اگر دیکھیں، وطن عزیز پاکستان جب مادر وجود میں 1947 میں آیا تو اس ٹائم سے لے کر اب تک جتنی بھی مینورٹیز ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کرسچن ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سر. اس ملک بے کی شک. اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر ہمارے مسیحیوں کا بہت بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں، کیونکہ ہماری پریچنگ کبھی بھی نیگیٹیوٹی طرف نہیں لی جاتی. ہماری پریچنگ شروع سے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ نے تعمیری کام کرنے ہیں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی رنگ، نسل، اس کی تفریق کے بغیر آپ نے تعمیری کام کرنا ہے. اگر میں تھوڑی سی بات ریپیٹ کروں، میں اکثر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ادارے اگر دیکھیں تو انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ہمارے مسیحیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تعلیم کے شعبے کے اندر دیکھیں، وہاں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ شاید اس ٹائم جو پولیٹیکل اور جتنی بھی لیڈرشپ پاکستان کی، اس کے بیشتر لوگ ہمارے مشنری اداروں کے پڑے ہوئے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. اسی کے ساتھ اگر میں کہوں کہ ہیلتھ کے میدان میں آپ دیکھیں، پیرامیڈک سٹاف شروع سے ہی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاسپٹلز مشنری بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑا اہم کردار ہمارے مسیح ادا کر رہے ہیں. اور میری ایک اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مسیح قوم شروع سے بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی جی، بہت خوب، بہت خوب. اچھا، ایک چیز اور معلوم کرنا ہے، جب کرسمس کے تقریبات ہوتے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ تقریبات جو ہے وہ 1 دسمبر سے شروع ہو جاتے ہیں، 25 دسمبر تک جاری رہتے ہیں. اس میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہرا بھرا سبز درخت جو ہے وہ لازمی ہوا کرتا ہے، ہر جگہ پہ بنا ہوا ہوتا ہے اور بہت پیارا، بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے
जब हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे, एक आपने कहा कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं, तो वो क्या मैसेज है, अगर आप हमारे तमाम सुनने वालों को भी बताएं जी। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है। नहीं है जी, जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन यह है कि क्रिसमस ट्री जिसको आप सिंबल क्रिसमस ट्री के साथ किया जाता है, एक्चुअली हमारे रिलीजन के हिसाब के साथ उसकी कोई प्रॉपर कोई यानी अटैचमेंट ये नहीं जो है। दरख्त है, जी ट्री हाँ। मीन्स जी। लेकिन यह है कि अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के अंदर जाएं, तो नो डाउट कि जब जीसस या क्रिसमस को सेलिब्रेशन की जाती थी, तो यूरोप और इन जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, क्योंकि वो फॉर एवर ग्रीन सदाबहार दरख्त है, तो उसको डेकोरेट किया जाने लगा। उन कंट्रीज़ के अंदर जब उसको डेकोरेट किया जाने लगा, तो ये बड़ा एक अच्छा सिंबल गया। और उसके पीछे मैं आज के वक्त के हिसाब से कहूँ कि क्लाइमेट चेंज को भी, आज बहुत मैं जरूरत है जैसे हमें पहले ग्रीनी डिस्कस की। कर रहा था जी कि बिल्कुल, इस टाइम आज नॉट बहुत ओनली जरूरत है बलूचिस्तान और जी। कोयटा, बल्कि पूरे वर्ल्ड को और पूरे पाकिस्तान को ग्रीनरी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इन जैसी बड़ी इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं, तो उन दरख्तों को डेकोरेट किया जाने लगा ताकि इनकी केयर की जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा, और केयर करने के साथ हर घर के अंदर एक दरख्त लगाया जाने लगा, किसी के सेन के अंदर लगाया जाना चाहिए ओरिजिनल दरख्त, और फिर उसको डेकोरेट किया जाता था और उसको सिंबल क्रिसमस ट्री के हवाले से दिया जाता था। लेकिन मैं कहूँगा कि अब लोगों ने प्रॉपरली पूरे सालों से किसी बड़े बड़े गमलों के अंदर या अपने घर के सेन के अंदर क्रिसमस ट्री लगाने शुरू कर दिए, कि जब ये थोड़ा सा तनावर दरख्त बनेगा या घर के बाहर होगा तो हम इसको डेकोरेट करेंगे। आर्टिफिशियल भी बहुत हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अब हमारी आवाम को दरख्तों के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ग्रीनरी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्रिसमस ट्री क्रिसमस सीजन के अंदर मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है बहुत कि बड़ा हमने मैसेज दरख्त लगाने जी, हैं, और ख़ास पर वो दरख्त लगाने हैं जो फॉर एवर ग्रीन हो, ताकि सर्दी के अंदर अगर बर्फबारी भी हो तो कम से कम वहाँ पर यानी कि ऑक्सीजन पूरी हो सके, और हमारे माशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर काफ़ी हद तक यानी कि ये खुशगवार यानी कि वो हो। और अदरवाइज अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो शायद अटैचमेंट नहीं है, लेकिन यह है कि क्रिसमस ट्री इज़ द सिंबल नाउ डेज, और पूरी दुनिया के अंदर उसको डेकोरेट किया जाता है, घरों के अंदर, घरों के बाहर। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्रिसमस जी। बहुत खूब, और बहुत खूब आपने कहा कि ग्रीनी की ज़रूरत है। और प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप ये शो सुन रहे हैं क्रिसमस के हवाले से। आज स्पेशल शो का इनेकाद किया है सुनो बलूचिस्तान क्वेटा स्टेशन ने। तो अक़लियती बरादरी के रहनुमा हैं शेजान विलियम भाई, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़ी अच्छी खिदमात हैं इनके, न सिर्फ अक़लियती बरादरी के लिए बल्कि ओवरऑल बलूचिस्तान के लिए। जब भी कोई खिदमात की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो थ्रू आउट बलूचिस्तान पेश किए हैं। तो शेजान विलियम भाई, आम पैगाम जो है वो क्या देना चाहेंगे? आम लोग उनके लिए क्या पैगाम होगा? या फिर मसीही बरादरी भी इस वक्त इस शो को सुन रही हैं और ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? सर, इस टाइम तो मैं कहूँगा ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए ये है कि हमें तमाम तफरक़ों और रंग और नस्ल, ज़ुबानों और जितने भी इन जैसे यानी कि जो इश्यूज़ हैं जिसके हम अंदर फंस कर रह गए हैं, हमें उससे हटकर सोचने की बात करनी है। अगर वी आर वन, एक फार्मूला मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वी आर वन। हमें इस टाइम एक नेशन बनने की ज़रूरत है, और वो नेशन हम उसी सूरत में बनेंगे जब हम तमाम तफरक़ों, रंग और नस्ल को दूर करेंगे, और एज अ नेशन एक पॉजिटिविटी सोच के साथ आगे चलेंगे। जितना ज़्यादा हम इन तफरक़ों के अंदर पढ़ते जाएंगे, यू बिलीव मी, हम डिवाइड होते जाएंगे। और इस टाइम पूरे मुल्क पाकिस्तान को डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम हमें एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस टाइम हमें एक दूसरे के, चाहे वो मजहबी त्यौहार हों, या हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स हों, या हमारे तारीखी फेस्टिवल्स हों, या कोई ऐसे इंटरनेशनल डेज हों, हमें उनको एक होकर मनाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि हमें अपने ज़ुबानों, क्योंकि ज़ुबानें भी हमें आपस में जोड़ती हैं। बिल्कुल, ये हम क्यों इस चीज़ को बोल रहे हैं? हमें ज़ुबानों के डेज़ की सेलिब्रेशन वाइज जो डेज़ हैं उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमें कल्चर की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और प्लस इसके साथ मैं ये बात कहूँगा, हमारे माशरे के अंदर फ़नून लतीफ़ा कम होता जा रहा है। हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे जाते जा रहे हैं। आप देखें, हमारी यूथ
इस टाइम शेर व शायरी से बहुत दूर हो गई, उन्हें अपनी हिस्ट्री का मालूम नहीं है, बेशक बिल्कुल या सही, वो हिस्ट्री पढ़ना नहीं सही चाहते। कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसी तरह इसी तरह मैं कहूँगा कि कंपैरेटिव स्टडीज अबाउट रिलीजन, उसकी तरफ जाएं, पढ़ें, स्टडी करें। और मैं कहूँगा कि हर वो बेहतर काम जो हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि जी सिर्फ मेरे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी अहम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूरा मुल्क तामीर कर सके। नहीं, एज अ सिंगल बॉय, एज अ सिंगल गर्ल, एज अ सिंगल चाइल्ड, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाह, आपने क्या थोड़ा बात। थोड़ा कंट्रीब्यूशन डालना है अपना। जो खुदा ने आपको सलाहियत दी है, आप अपनी फील्ड वाइज, अपने शोबा वाइज कुछ बेस्ट कर सकते हैं, हमने वो करना है। हमने इंतशार से बचने की ज़रूरत है। एक इंतशार की सिचुएशन इस मुल्क के अंदर आनी शुरू हो गई है। वो क्यों आ रही है? हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम अपने हल्का अहबाब के अंदर बैठकर क्यों नहीं इसको प्रमोट करते? क्यों हम पॉजिटिविटी की बात नहीं करते? और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, होप। हमारी यूथ को होप की बहुत अशद ज़रूरत है।